آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 86واں نمبر 86، اور وہ ہے مالک الملک۔ مالک الملک کا مطلب ہے سلطنت کا بادشاہ۔ ظاہر ہے کہ یہ پوری آسمان و زمین ایک سلطنت ہے، اس سلطنت کا بادشاہ ایک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ باقی جتنے بادشاہ یہ سب عطائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہتی تقسیم کر رکھی ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو اللہ جس کو چاہے بادشاہ عطا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور مالک الملک یہ جو نام بڑا عجیب و غریب بابرکت ہے، اس کے جو ہے وہ یہ کیفیت اس کی جلالی ہے، کیونکہ صفاتی ناموں میں کیفیت جلالی یا جمالی ہوتی ہے، تو مالک الملک یہ جلالی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو عدد کبیر ہے وہ 212 ہے، 212، اور اس کا عدد مفرد 5 ہے۔ بڑا بابرکت نام ہے۔ قوت، اقتدار اور طاقت میں اس کو بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی حکمران چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت قائم و دائم رہے، مستحکم رہے اور مضبوط بنیادوں پہ قائم رہے، تو وہ اس کا ورد کرے۔ کوئی بھی حکمران ہے تو وہ اس کا ورد کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے وہ نکال لے۔ اگر اس کے نام کے عدد جو ہے وہ 200 کے اندر ہے تو پھر اپنے نام کو وہ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے اس عدد کو، تو جتنا آئے اتنا وہ ورد کرے۔ یا اس کے اپنے جو عدد ہے 212 کو جو ملٹیپلائی کرے 5 کے ساتھ، تو جتنا عدد نکلتا ہے اتنا وہ حکمران جو ہے اس کا ورد کرے، یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ تو یا جب ملا ہے تو مالک کے کاف کے اوپر زبر پڑے، یا مالک الملک۔ اگر یا مالک الملک بھی پڑھ لے گا تو مذاکرہ نہیں ہے، وہ اس کا اعراب ہکائی ہو جائے گا، لیکن یا مالک الملک پڑھے۔ تو لہٰذا تسبیحات میں بہت سے حکمرانوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے وہ پڑھے یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک، بجائے اس کے کہ وہ یہ پڑھے آیت الکرسی، آیت الکرسی، آیت الکرسی۔ صحیح بات ہے، تو کرسی کی آیت، اس کے بجائے جو ہے نا وہ پڑھے یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بادشاہ مستحکم رہے گا، مضبوط رہے گا، اور اس کی جو ہے بادشاہت کو کوئی جو ہے بال بیکار نہیں کر سکے گا۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے مالدار بنے۔ ظاہر مالدار بننے کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار بنوں۔ کوئی چاہتا ہے دنیا کے لیے بنوں، کوئی چاہتا ہے آخرت کے لیے بنوں، لیکن مالداری ہر بندہ چاہتا ہے۔ اور اللہ نے مالداریاں تقسیم بھی کی ہیں، بادشاہوں کو بھی دی اور انبیاء کو بھی دی۔ انبیاء کو مالداریاں ایسی ایسی عطا کی ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنتیں تقسیم کی، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی بادشاہتیں دی۔ تو مالدار بننا اٹ سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں یہ دیکھا جائے کہ کس وجہ سے بننا چاہتا ہے۔ اگر وہ آخرت کے لیے بننا چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے دنیا کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کروں گا کہ جس سے ہو کہ دنیا سنورے گی اور آخرت میں اللہ کے اجر ملے گا، تو سبحان اللہ، ایسا مالدار تو خود یہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نعم الامیر عند باب الفقیر، کہ ایسا جو ہے مالدار آدمی جو ہے وہ کسی اللہ والے کے جو صحبت میں ہے تو یہ بڑا اچھا مالدار ہے، جو مالداری کی نخوت میں اللہ والوں کو بھولا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو مالدار بننا جو ہے جس کی تمنا ہو تو اس میں اس کی بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کے نام کے عدد جو 212 ہیں اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے، یا انسان کے اپنے نام کے جو عدد ہیں اس کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے۔ اچھا، 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو جتنا عدد نکلے اتنا روزانہ اس نے پڑھنا ہے۔ یا تو یہ کرے، یا پھر ہر وقت پڑھنے کا معمول بنائے، یا مالک ہر وقت پڑھے بلا جو ہے وہ تعداد کے، تو کثرت سے پڑھے۔ لیکن کثرت سے پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ بس وقت انسان مصروفیت میں بھول بھی جاتا ہے، موقع نہیں ملتا۔ لیکن یہ کہ وہ اگر عدد نکال لے گا تو وہ سمجھے کہ انشاءاللہ ایسا اللہ اس کو مالدار بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ لیکن وہ نیت اچھی رکھے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ وہ مشہور مقولہ ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں نقل کیا کہ عزت الدنیا بالمالی و عزت الآخرہ بالاعمال، کہ دنیا کی عزت مال کے ذریعے سے ہوتی ہے اور آخرت کی عزت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو دنیا میں ظاہر ہے کہ مال جو ہے وہ محتاجی سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے، تو مالدار بننے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور یہ 92 ڈیز 92 دن پابندی کے ساتھ یہ عمل کرے، انشاءاللہ خزانہ غیب سے وہ دیکھے گا کیسے احوال پیدا ہوتے، اللہ اس کو مالداروں میں شامل کر دے گا اس میں۔ اور ایک تاثیر ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے میں اللہ کے غیر کا محتاج نہ ہوں،
ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، میرے خاندان کو، آل اولاد کو جس کی نیت کرے وہ ایسا سنبھال لے کہ میں غیر کا محتاج نہ ہوں، ایون جسمانی اعتبار سے ہو، بھلے مالی اعتبار سے ہو، یا مرتبی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، نفسیاتی اعتبار سے ہو، تو میں غیر کا محتاج، اللہ کا محتاج رہوں۔ تو وہ اگر یہ چاہتا ہے تو اس میں ایک بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد 101 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، 101 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیر کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور اگر اپنی آل اولاد کی بھی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ سب جو ہے وہ غیر کے احتیاط سے بچیں گے۔ یہ اس میں تاثیر، اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، جو مانگو دعا قبول ہو جائے، اس میں اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام ملانا ہوگا، یوں پڑھے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، وہاں مالک کے کاف کے اوپر پیش پڑے گا، مالک الملک یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال کے بعد زا جو ہے وہ اس کے اوپر زبر پڑے گا، ذل جلال نہیں کہے گا، یہ پڑے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام۔ یہ روزانہ 313 دفعہ پڑھے، اچھا 313 دفعہ پڑھنے کے بعد اب یہ اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ یقیناً دعا قبول ہوگی۔ یہ اس کے اندر تاثیر، اور ایک تاثیر یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ ادارے میں یا اپنے معاشرہ ماحول میں، خاندان میں اس کا روب اور دبدبہ رہے، اور سب اس کی جو ہے وہ کہ بات کی اطاعت کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو بھی عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، یہ نہیں کہ ظلم کا حکم دے، ہاں تو یہ نیت اپنی درست رکھے۔ تو اس کے لیے اگر اس تاثیر یہ ہے کہ جب یہ گھر سے نکلے، اس ماحول میں، اس خاندان میں جانا چاہے، تو جانے سے پہلے یہ 41 مرتبہ یا مالک ملک یا مالک الملک پڑھے، اور پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ 3 مرتبہ ہاتھ پھیر لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور جناب اپنے وہ مقام پہ چلا جائے، انشاءاللہ اللہ اس کو عزت مرتبے سے نوازے گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ حضرت یہاں پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ